بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں، انتہائی اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی سمیع اللہ شاہی صاحب، مدیر التعلیم جامع امام بخاری مقام حیات سرگودا، اور فضیلت الشیخ جناب سید عبد القادر شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ برادر اکبر ہیں جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی کے، اور عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جس طرح رمضان قریب آتا ہے، مومن آدمی کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ مومن آدمی رمضان المبارک کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے، اور ایک مومن آدمی کو خوشی اور مسرت کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، لیکن اس بار کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ملک پاکستان سمیت پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی سے سوال کریں گے کہ لاک ڈاؤن کی اس صورتحال میں ہم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزاریں۔ محترم شاہ صاحب، جناب سید عبد القادر صاحب، شیخ محترم مفتی سمیع اللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ اس بار لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں۔ ہم رمضان کا یہ مہینہ اس کیفیت میں کیسے گزاریں؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایماندارو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو اس آیت مبارکہ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ چاہے کرونا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں رمضان المبارک جو ہے گزارنے کا طریقہ جو ہے، انداز جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ لیکن کرونا میں چونکہ زیادہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، تکلیف کے عالم میں ہیں، اس وجہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ اور نیکی اور تقویٰ، پرہیزگاری، توبہ استغفار کے حوالے سے عوام الناس میں زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے۔ تو شاید یہ ہماری توبہ کا اور ہمارے لیے مغفرت کا پہلے سے زیادہ ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو ماہ رمضان کو گزارنے کے انداز، سب سے پہلی بات جو ہے وہ اہل ایمان پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص موجود ہو ماہ رمضان کو پا لے، حالت صحت میں ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو اس پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے کلمہ اسلام، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، چوتھا یہ رکن ہے اسلام کا۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ریاکاری سے محفوظ ترین کوئی عمل ہے شریعت میں سب سے زیادہ، جس میں ریاکاری کا بہت کم امکان ہوتا ہے،
صرف روزہ رکھنے والے کے علم میں ہوتا ہے یا جس کے لیے روزہ رکھا جائے اس کے علم میں ہوتا ہے، تو یہی عبادت ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شروع میں ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ ایک شیطان وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس سے شیطنت آگے شروع ہوئی ہے، اس کی اولاد جو ہے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس سے آگے یہ اس کی ذریت اولاد شروع ہوئی ہے، اس کو قید نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دیگر دلائل اس کے موجود ہیں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے یا ان کے دل میں وسوسات ڈالتا ہے۔ وہ ساری صورتحال جو ہے وہ دیگر کتب میں واضح ہے۔ اور اس کی جہاں وہ سمندر میں اس نے اپنا عرش تخت لگایا ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہے اور شیاطین کو پوری دنیا میں پھیلاتا ہے، چھوڑتا ہے، اور وہ جاتے ہیں اور اس کو رپورٹ دیتے ہیں، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ لیکن جو سرکش شیاطین ہے اس کے علاوہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد بھر جاتی ہیں، تلاوت میں بہت زیادہ لوگ کثرت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صداقت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جس میں آپ نے یہ وضاحت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم سے ڈھال بن جائے گی۔ تو قیامت والے دن یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور کے درمیان اور جہنم کے درمیان ڈھال ہوگی، یعنی جہنم سے محفوظ کر لے گی اس کو روزہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح البخاری میں ہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن جو ہے قیامت والے دن دونوں سفارش کریں گے، اور روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ دن بھر میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوات سے روکا، تو لہٰذا آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت عطا فرما دے، جہنم سے بچا لے۔ یہی ہے معنی اس حدیث کا کہ روزہ ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کے لیے سفارشی ہوگا۔ ماہ رمضان کے روزوں کو ہماری زندگی میں آنا ہمارے لیے یہ غنیمت ہے، اور بندوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کو، وقت کو، اس مہینے کو، چند یہ گنتی کے دن ہیں ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ روزہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو جانیں اور پہچانیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے حوالے سے ماہ رمضان جو ہی آتا تو آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو یعنی تیار فرما لیتے، اپنے اہل بیت کو بھی اس کے لیے تیار کرتے۔ تو لہذا روزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ قیامت والے دن جو ہے بندے کے حق میں سفارش بھی کر رہا ہے، لیکن دوسری صورت میں ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ نے روزے کے حقوق کو نہ پہچانا، اس کی قدر کو نہ پہچانا، تو یہ روزہ آپ کے خلاف جو ہے گواہ بھی بن جائے گا، روزہ آپ کے خلاف بھی گواہ بن سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز شام کو ان کے پلے نہیں پڑتی، اس لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے، زبان کو محفوظ کر لیا جائے، غیبت سے، چغلی سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، کانوں کو محفوظ کر لیا جائے، گانے سننے سے، فحاشی بے حیائی کی باتیں سننے سے، فضول وقت گزارنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ اور دوسری بڑی عبادت ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس سے بڑی عبادت ماہ رمضان میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پہلی عبادت کے روزہ، اگر ماہ رمضان کے روزے کو بندہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کے مقام اور ثواب اجر کو نہیں پا سکتا۔ ایک تو روزہ رکھے اور دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ کیوں کہ تلاوت قرآن پاک سے بڑی عبادت ماہ رمضان میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا ہے، زبان سے قرآن کو پڑھتا ہے، کانوں سے قرآن کو سنتا ہے، دل و دماغ سے قرآن کے مفاہیم معانی کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو گویا اس کا پورا وجود عبادت کے اندر مصروف ہے۔
تو لہٰذا دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے ماہ رمضان میں اس کو اختیار کرے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں اگر پہلے آپ سخاوت کے مقام پر تھے تو اس ماہ رمضان میں اجود کے مقام پر ہوتے، یعنی جود جو ہے ایسی سخاوت کو کہا جاتا ہے۔ سخاوت میں، سخی میں اور جود میں یہ فرق بعض شارحین نے بیان کیا ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ بندہ اپنے خرچے کو، اخراجات کو، معاملات کو دیکھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو بچے اس کو خرچ کر دے۔ اور جو جود ہے وہ یہ مقام ہے سخاوت کا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، کہ اپنے اخراجات ہر چیز سے بالا ہو کہ یہ سوچے ہی نہ کہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، پیچھے کیا میں کھاؤں گا، کیا میرے آل و عیال کے لیے بچے گا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ عزم کر لے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے۔ تو یہ ہے بندہ کہ اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کر رہا ہے، اور یہ واقعی جواد آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ جو ہیں یہ 3 عبادات میں نے آپ کے سامنے اس وقت اختصار کے ساتھ رکھی ہے۔ سب سے پہلی بڑی عبادت یہ وہ فرض ہے، وہ ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ دوسری بڑی عبادت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن بھی قیامت والے سفارش کرے گا۔ اور تیسری بڑی عبادت صدقہ و خیرات ہے، اس ماہ میں کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ 3 بنیادی اعمال ہیں۔ باقی انشاءاللہ باقی کسی اور نشست میں جو باقی اعمال کرنے والے ہیں وہ ایک کثیر اس کی یعنی کہ اعمال کی وہ تعداد احادیث میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور سارے ناظرین کو ان نصائح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو نصیحت والا سلسلہ ہے یہ رمضان المبارک میں جاری رہے گا۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں کس وقت پروگرام ہو۔ کل بھی سوال رکھا گیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے یہی سوال رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کس وقت پروگرام ہو اور آپ کس جگہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ اس جگہ اس ٹائم کے لحاظ سے تمام بھائیوں کی مشاورت سے پروگرام کا ٹائم رکھا جائے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ یہ والے پروگرام ہوں، کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو، اور خلاصۃ القرآن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش جاری رہے گی کہ قرآن پاک کا جو مقام پڑھا جائے، تلاوت کی جائے تراویحوں میں، اس کا ترجمہ تفسیر اور مختصر اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کے لیے نیت کرنا تو ظاہری بات ایک ضروری عمل ہے، لیکن یہ جو نیت کے الفاظ ہمارے معاشرے میں عام معروف ہیں، اور اکثر یہ جو رمضان المبارک کے کیلنڈر ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ والے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وابی صوم من غد نویت من شہر رمضان۔ تو ان الفاظ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ پڑھنے ثابت ہیں؟ یقیناً حدیث پاک میں ہے، صحیح البخاری کی حدیث کتاب کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جس سے بیسیوں مسائل بھی محدثین کرام نے بیان کیے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو گویا اعمال تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے جب کہ نیت آپ کی درست ہوگی۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ جو دل کا ارادہ کیفیت ہے آپ کی، جو اس پر تمہارے اعمال کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ یعنی آپ نے اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، اگر ریاکاری کے لیے ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دوسری حدیث میں بھی یہ وضاحت ہے، اور وہ بھی صحیح البخاری میں ہی ہے کہ سب سے پہلے جو جہنم میں قیامت والے دن لوگ جائیں گے وہ 3 لوگ ہی ہوں گے، جو سخاوت کرنے والا ہوگا دکھلاوے کے لیے، جہاد کرنے والا ہوگا دکھلاوے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قاری یا خطیب ہوگا دکھلاوے کے لیے۔ تو ایسا تینوں شخص جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جہاد کیا تھا۔ اعمال جو ہیں اس پہ ذرا دیکھ لیں، غور کر لیں کہ جو اعمال ہیں وہ تینوں کے تینوں بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت یا تلاوت کرنا، پڑھنا پڑھانا قرآن پاک، اسی طرح سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ مال خرچ کیا ہے، جہاد بھی کیا ہے، لیکن نیت کی جو اندر کی فطور تھا، ارادہ تھا، وہ درست نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تو یہ ہے اس حدیث کا معنی کہ اعمال کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔
اسی لیے حدیث پاک ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس بندے کو جزا دوں گا۔ اس لیے محدثین نے فرمایا ہے کہ ریا کا جو کا تصور یہاں کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاص اجر عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو روزے کا۔ تو روزے کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ دل کے ارادے پر ہے کہ کس کے لیے آپ رکھ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اعمال کرنے سے پہلے زبان سے نیت شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال تو بہت سارے ہیں، یعنی نماز بھی عمل ہے، جہاد بھی ایک عمل ہے۔ اب جہاد پر جانے کے لیے کوئی خاص نیت تو نہیں کی جاتی، جی، یا کوئی اور نیک عمل کرنے سے پہلے مثلا صدقہ و خیرات آپ نے کرنا ہے، یہ بھی عمل ہے، تو اس سے پہلے یہ تو نہیں کہتا کہ میں نیت کرتا ہوں صدقہ کرنے کی اور دیتا ہوں اللہ کے واسطے اور دے رہا ہوں فلاں کو، تو یہ نیت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کا معنی یہ ہے کہ نیت آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا نہیں کرنی۔ زبان سے الفاظ ہمارے ملک میں مروجہ ہیں الفاظ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ الفاظ جو ہیں خود ساختہ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ضعیف روایات اور صحیح روایات۔ میرے علم کے مطابق کوئی ضعیف روایت بھی اس حوالے سے موجود نہیں ہے، واللہ عالم۔ اگر ہو بھی ضعیف تو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، صحیح حدیث ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اس کا حوالے سے یہ بات عوام الناس کے سامعین کے ذہنوں میں دماغوں میں ڈالنے کے لیے کہ اس پر تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، تاکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ الفاظ من گھڑت ہیں، یہ الفاظ بنائے گئے ہیں، یہ الفاظ بدعت ہیں، یہ الفاظ نہیں پڑھ معنی کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو دیکھیں اب جب سحری کا بندہ کھا رہا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے لگا ہے تو رات سے وہ پہلی رات تو ماہ رمضان کی ہے نا، آج تو شروع ہو گیا صبح کے وقت، تو اس کو یہ چاہیے تو تھا کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو یہ کل کے روزے کی جو نیت ہے یہ الفاظ بھی درست نہیں ہیں، معنی بھی درست نہیں ہے، لہٰذا یہ الفاظ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، محدثین کرام سے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے۔ دل کے ارادے کا نام، آپ نیت کر لیں کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، آپ سحری کھائیں اسی ارادے سے کھا رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھوں گا، تو یہ آپ نیت ارادہ یہ ہو، زبان سے ادا کرنا ہے، الفاظ حدیث میں نہیں ہے۔ اور جو افطاری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی لک صمت، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ سارے الفاظ جو اس طرح ہیں حدیث میں منقول نہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ بعض آثار میں موجود ہیں۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ الفاظ جو ہیں اس پر تھوڑا سا اختلاف بعض علماء نے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے کھانا آپ افطاری کا شروع کر دیں، اور جب آپ نے افطاری کر لیں تو یہ الفاظ جو ہے نا وہ پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ بعد نے اس کے معنی جو ہے نا کہ پیاس چلی گئی اور اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا، رگیں تر ہو گئی اس کو، لیکن یہ کوئی جس چیز کا ہونا یقینی ہے کہ آپ یعنی کہ افطاری بالکل ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں، اس وقت آپ نے یہ اگر دعا پڑھ لیں تو یقینی ہے کہ وہ رگیں تر تو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اگر اس وقت بھی پڑھ لی جائے تو کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ محترم شاہ صاحب، کیا روزہ رکھنے کے لیے تراویح کا پڑھنا ضروری ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے تراویح کا پڑھنا، پہلی بات یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تراویح پڑھ لی تو صبح روزہ لازمی رکھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ پاکستان میں ہی مشہور ہے، اسلام میں تو نہیں ہے، دین میں شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھنا کہ بعض دفعہ روزہ جو ہے بندہ بیمار ہوتا ہے، اس پر روزہ تو فرض ہی نہیں ہے، لیکن وہ تراویح تو رات کو پڑھ سکتا ہے، تو لہذا روزے اور تراویح کا ویسے اس لحاظ سے تعلق ہے کہ ماہ رمضان میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ روزہ رکھے تب جا کے وہ جناب تراویح لازمی پڑھے، یا تراویح پڑھے تو روزہ رکھے، یا روزہ رکھے تو تراویح پڑھے، یہ دو الگ بات ہے۔ وہ نفلی عبادت ہے، وہ مرضی پر ہے، اس کے انصار ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید و نیت کے ساتھ ماہ رمضان کا قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح یعنی قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ رات کے قیام کی فضیلت اجر موجود ہے، اس پر ترغیب بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام زندگی پر یہ عمل کرتے بھی رہے، لیکن برات روزے کے ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ تراویح پڑھے، یہ الگ الگ دونوں باتیں۔ جی محترم شیخ سمیع اللہ صاحب،
فدیہ کتنا دینا ہے اور فدیہ کس کو دینا ہے؟ دو باتیں. اور تیسری بات یہ ہے یہ کس کس صورت میں فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ حافظ صاحب. فدیہ دراصل یہ اس شخص پر ہے جو کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا. قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیہ، کہ وہ لوگ جو اس کے بھی تقریباً کئی ایک معنی کیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو راجح معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے کو مشقت سے پورا کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارے اوپر شاق گزرے گا، وہ نبھا نہیں سکتے، تو ان لوگوں کے اوپر فدیہ ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے روزانہ کی بنیاد پر. جو ایک روزہ چھوڑے گا، ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایک مسکین کا کھانا ادا کرے گا. پھر اس میں بیماری کی بھی کچھ مختلف نوعیت ہوتی ہے. ایک وہ بیماری ہے جو عارضی ہے، ایک وہ بیماری ہے جس سے صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے. وہ بیماری جو عارضی ہے، مثلا کسی دن آپ کو بخار ہو گیا، تو اس بنا پر اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کا جو حل ہے وہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد آپ وہ روزہ رکھیں گے. لیکن دوسری بیماری کہ جس سے صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے، جو دائمی بیماری ہے، یا ضعیف العمر بوڑھے لوگ ہیں، یا وہ خواتین ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں، یا وہ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں اور انہیں یہ امید نہیں ہے کہ آئندہ رمضان المبارک تک ہم صحت یاب ہوں گی یا ہمیں مہلت ملے گی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر فدیہ ہے. اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے. تو عمومی روٹین میں ایک مسکین جتنے کھانے سے سیر ہو سکتا ہے، وہ 2 ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو ایک روزے کا ادا کرنا ہے. شیخ محترم، یہ کسی کی طرف سے کوئی آدمی فدیہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے. اس میں جیسا کہ وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ میرے ابا جی، ان کو فریضہ حج پہنچا، بلکہ والدہ محترمہ اور وہ والد محترمی اور وہ حج کر نہیں سکے، فوت ہو گئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر سوال کیا اس سے کہ لو کان علی ابی کی دین اکنت تقضی، کہ اگر تیرے والد کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو وہ فرمانے لگی ضرور کرتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فدین اللہ احق ان تقضی، کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اسے ادا کیا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا فریضہ جو مال کی صورت میں ہے، جو قرض کی صورت میں ہے، وہ کوئی دوسرا ادا کر سکتا ہے، تو کوئی دوسرا ساتھی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتا ہے. محترم شاہ عبد القادر، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اس بات میں کوئی شک نہیں، جو پہلے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، اور یقیناً اہل ایمان مسلمان اللہ کے راستے میں دل کھول کے اس مہینے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، اس میں پیشہ ور جو لوگ ہیں وہ اس میں تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو غریب حقدار لوگ ہیں ان تک اس ماہ میں تعاون کس طرح پہنچایا جائے اور ان کے ساتھ کس انداز سے خدمت کی جائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. شکریہ حافظ صاحب. صدقے کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے، خصوصاً ماہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ، جیسا کہ شاہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ بہترین جو ہے عبادت ہے. جی آنے والی دکھ پریشانیاں مصیبتیں ان کو ٹالنے کا بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے. جی تو میرے خیال میں یہ جو مصیبت اور وبا ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، پورے عالم اسلام پر اور عالم دنیا پر ہے، اور ملک پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ بھی یہ وبا عروج پہ ہے.
تو اللہ رب العزت اس سے جو ہے ہمیں نجات دے اور اللہ رب العزت رحمت فرمائے. آمین. اور وبا جو ہے مصیبت ہے جب، تو صدقہ ٹالنے کا جب ذریعہ اور سبب ہے تو اس کی اور بھی جو ہے افادیت بڑھ جاتی ہے. اور پھر ماہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر صدقہ کرنے کی جیسا کہ شاہ صاحب نے پہلے وضاحت فرما دی ہے اور زیادہ فضیلت ہے. تو اب بات رہ گئی کہ اب لوگوں کی ضرورت ہے اور پریشانی کے اندر ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے اور کیسے پہنچایا جائے. تو میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے. انہوں نے جو ہے اپنا ایک پیج بھی یا ایک اکاؤنٹ بھی دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے اپیل کی ہے پورے باہر والے جو لوگ ہیں ان سے بھی، اوورسیز پاکستانی اور اندرون ملک جتنے مخیر حضرات ہیں ان سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے. تو وہ بھی بہترین ایک ذریعہ ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچانے کا، کیونکہ حکومت کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، ان کے وسائل ہیں، تو اس لحاظ سے وہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس علاقے کے اندر زیادہ، کس صوبے کے اندر، کس مقام جو ہے زیادہ وہ حقدار ہے، یا وہاں کے لوگ زیادہ حقدار ہیں، یا وہاں پر وبا زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، یا لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے بچانا ہے اس مصیبت سے. تو اس کے اندر کس طرح ہم جو ہے ان کے اندر دکھ درد کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جتنی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے اپنی جو ہے وسعت کے مطابق جو ہے وہ بھی پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس لحاظ سے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ضروریات کی چیز ہیں، یا نقدی کی صورت میں ہے، تو وہ بھی جتنی وہ تنظیمیں ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے یہ جو دینی طبقہ ہے خصوصاً جی علماء کرام حضرات، تو ان کی پہلے سے بھی جب بھی کوئی ایسی وبا ہوتی ہے تو ایک جو ہے اس حوالے سے ایک بہت بہترین کردار ہوتا ہے میرے خیال میں. جی اور اس لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جی چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر ہو جی کہ پاکستان کے اندر صدقہ و خیرات کے حوالے سے کوئی وبائی صورتحال، سیلاب ہو، کوئی زلزلہ ہو، کوئی تکلیف پریشانی ہو، تو یہ خدمت کے حوالے سے جو علماء ہوتے ہیں ان کا کردار جو ہے وہ سر فہرست ہے، یا یہ اول جو ہے صف کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ جو وبا ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا ایک بہت بڑا جو ہے کردار ہے کہ انہوں نے اپنے چاہنے والے جو لوگ ہیں اور جو ان کے شاگرد حضرات ہیں، یا جو جامعات ہیں، یا جتنے بھی مخیر احباب ان کے ساتھ رابطے میں ان کے ہیں، ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ جتنے بھی وہ وسائل مہیا کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چونکہ ہے، یہ سب سے بڑی خدمت کا، اس وجہ سے یہ لوگ سب سے آگے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو قائل کر کے، اور یہ ایک خدمت کا جو ہے جو جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے روحانیت کے حوالے سے جو ہے وہ جذبات پیدا کر دیتے ہیں، جنون پیدا کر دیتے ہیں، اور آخرت کی فکر کے حوالے سے. تو یہ علماء کرام کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اندر کردار ہوتا ہے. تو ابھی الحمدللہ یہ بہت بڑا کردار ہوگا ماہ رمضان کے اندر اور آنے والے دنوں کے اندر، خصوصاً جو یہ تجزیہ کرنے والے لوگ کر رہے ہیں کہ آنے والے 4-5 ہفتے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں زیادہ پریشان کن ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے علماء کرام اور یہ مخیر حضرات مل کر کے تو یہ جو ہے ضرورت مند لوگوں تک جو ہے، یعنی کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ کہ اپنے علاقے کے عالم دین سے رابطے کو مضبوط کیا جائے. تو ایک سب سے بہترین طریقہ جی، اور جو ہے وہ بہترین طریقے بھی ہے اور صحیح طریقہ بھی ہے، اور الحمدللہ پہنچنے کا بھی جو ہے وہ آسن یہ طریقہ ہے اس حساب سے. تو الحمدللہ پاکستان کی یہ کوئی جو ہے نا جی عوام جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جی. الحمدللہ صدقہ و خیرات کے اندر یہ جی، جو بے ہمارے شک. پیچھے تاریخ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت مزید علماء سے اور دینی جو مخیر حضرات، یہ جو طبقہ ہے، ان سے جو مال والے لوگ ہیں اسلام کے اوپر اور اپنے ضرورت مند بھائیوں کے اوپر اس تکلیف پریشانی کے اندر، اور یہ جو عوام دکھ اور تکلیف کے اندر، اس کے اندر جو ہے ان کا ہاتھ بٹانے کے اندر اور ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ پہلے سے بڑھ چڑھ کے زیادہ کردار ادا کریں گے. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی مدد فرمائے گا اور اس وبا سے نجات عطا فرمائے گا. شیخ محترم، روزے کی حالت میں مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، سرما لگانا، بالوں کو مہندی لگانا اور انجیکشن لگوانا، یہ اکثر لوگ رمضان المبارک کے آتے ہی سوال کرتے ہیں، ان کی ذرا وضاحت فرما دیں. ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، کنگھی کرنا، جی. یہ
जब हम देखते हैं शरीयत मुतहरा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कुरान करीम में भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी बड़ी वाज़ेह हिदायत रोज़े के मुतालिक मिलती हैं, और वो तमाम नवाक़िस जो रोज़े के तोड़ने का सबब ज़रिया बनते हैं या रोज़े में अजर में कमी और नक़्स का ज़रिया बनते हैं, रोज़े को फासिद करने का ज़रिया बनते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बयान फरमा दिए हैं। बल्कि अगर कहीं ये चांस भी था कि शायद ये बंदा इस इलाज की वजह से, इस तदबीर की वजह से रोज़ा छोड़ने पर, रोज़ा तोड़ने पर मजबूर ना हो जाए, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बयान फरमा दिया। आपने फरमाया कि अफ़तर अल हाजिम वल महजूम, सिंगी लगाने वाला और सिंगी लगवाने वाला, उन दोनों ने रोज़ा अफ्तार कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ा ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये है कि वो दोनों अफ्तारी के करीब हो गए। कैसे कि वो बंदा जिसने सिंगी लगवाई है, खून निकलने की वजह से मुमकिन है कि उसको कमज़ोरी लाहिक हो और वो रोज़ा तोड़ बैठे, पूरा ना कर सके। इसी तरह वो शख्स जो सिंगी लगा रहा है, मुंह के ज़रिए वो खून खींचता है जब, तो मुमकिन है कि वो खून उसके हलक तक पहुँचे, पेट में चला जाए, तो ये कैफियत उसकी अफ्तार करने के करीब तर है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबा। वो इंसान झूठी बात, बेहुदा गुफ्तगू जो नहीं छोड़ता, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शख्स अपना खाना और पीना छोड़े। तो ये तमाम कैफियत अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहीं भी नहीं फरमाया कि रोज़े की हालत में मिसवाक ना की जाए, रोज़े की हालत में सुरमा ना डाला जाए, रोज़े की हालत में तेल ना लगाया जाए, बल्कि बाज़ हज़रात तो ये भी कहते हैं कि इत्काफ़ की हालत में गुस्ल ना किया जाए। ये तमाम पाबंदियाँ, जकड़बंदियाँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में हमें क़तन नहीं मिलती। ये सारी की सारी जो हमारे कैलेंडर छापे जाते हैं या वो किताबें जो बग़ैर किसी दलाइल के लिखी जाती हैं रमज़ान मुबारक के मसाइल के मुतल्लिक़, ये बातें उनकी ज़ीनत होती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है, बल्कि रोज़ा तो अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है, और अल्लाह तबारक व तआला तुहूर है, मेरा रब्बे ज़ुल जलाल, और तहारत को पसंद करता है, पाकीज़गी को पसंद करता है। तो उस पाकीज़गी का एक हिस्सा है मिसवाक। अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फ़म, ये मुंह की पाकीज़गी का ज़रिया है, तो ये तो अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है, चे जाए कि हम इससे रोक दें लोगों को। शेख मोहतरम, अगर रोज़े की हालत के बारे में जी, हांडी चखना यानी या पानी नमकीन है, जब आप कुल्ली करते हैं दौरान रोज़ा तो ज़ुबान को वो ज़ायका लग जाता है, या हांडी का चखना दौरान रोज़ा, इसकी इजाज़त मिलती है। अंदर ना ले जाए, तो इसका मतलब है ज़बान के साथ उसका कुली करना। फिर इसके यानी मिसवाक के साथ साथ फिर टूथ पेस्ट भी है, बाज़ किया जा सकता है। बाज़तर और खुश्क मिसवाक का फ़र्क करते हैं, ये फ़र्क भी नहीं। और इंजेक्शन का लगवाना, इंजेक्शन के बारे में ये ज़रूर है कि यानी कुछ वो इंजेक्शन हैं जो बराह रास्त ग़िज़ाइयत जिनमें होती है, जो इंजेक्शन ग़िज़ा का ज़रिया बनते हैं, तो उनसे इज्तनाब बेहतर है। ज़रूरी है। रोज़े की हालत में कै आ जाना और रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाना, क्या इससे रोज़ा टूटता है? नहीं ना, जो नवाक़िज़ रोज़ा हैं उनमें से ना कै है और ना ही इहतलाम है, यानी ये दोनों चीज़ें इंसान के इख्तियार में ही नहीं हैं। जी, जब ये दोनों चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं हो जाती हैं तो आज खुद आ जाए तो ठीक है, नहीं टूटता, जानबूझ के करे तो। वो एक तकसीम मिलती है कि मन इस्तक़ा, जो शख्स कै कर लेता है, जानबूझ के करता है, तो उसका रोज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसी भी कोई सराहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या ऐसी तकसीम व तफसील आपसे मिलती नहीं है। जी। मोहतरम शाह साहब, एक भाई कहते हैं कि एक दिन में 3 बार गुस्ल करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, और इत्काफ़ की हालत में अगर गुस्ल किया जाए तो इसकी इजाज़त नहीं मिलती, क्या ये बात दुरुस्त है? 2 बार तो नहीं ना, रोज़े को कुछ नहीं होता ना 2 बार तो। जी, यानी 2 बार तो वो मान रहा है कि कुछ नहीं होता। जी, तीसरी बार जो है, वैसे हैरानी की बात है 3 दफ़ा वो नहाता क्यों है?
سارا دن وہ نہانے والا کام ہی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو استراحت سکون پہنچانے کے لیے چھاؤں میں بیٹھنا، اے سی میں جانا، ٹھنڈک حاصل کرنا، ہوا کا انتظام کرنا، پنکھے کا انتظام کرنا، نہانا، غسل کرنا تاکہ اس سے سکون پہنچے اور پیاس کی شدت میں کمی ہو، تو کوئی کا بات نہیں ہے، کوئی رج والی بات نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی نواقض جو روزے ہیں ان میں یہ چیز داخل شامل نہیں ہے کہ بندہ نہانے سے ایک بار 2 بار 3 بار جتنی بار بھی کوئی نہاتا ہے یا پانی ڈالتا ہے یا اوپر کوئی کپڑا وغیرہ گیلا لیتا ہے، جس طرح عام دیہاتوں میں رواج ہے، یہ ساری صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بھی نہانا، یعنی اب میل کچیل ختم کرنے کے لیے نہانا، سکون کے لیے تسکین کی نہانا، جمعہ آ جائے تو اس کے لیے نہانا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، کوئی کا بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے خود ساختہ پابندی لگائی ہوئی ہے ہاں کہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے نا سوائے فرضی غسل کے اور کوئی غسل نہیں ہو سکتا، اگر فرض ہو جائے تو وہ بھی بڑا عجیب جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد تو سے لے کر غسل خانے تک درمیان میں کوئی کپڑا بچھائے، انہوں پر پاؤں رکھے اور آئے، یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ خود ساختہ ہیں، کوئی کا بات نہیں ہے، نہایا جا سکتا ہے جتنی دفعہ بھی کوئی نہانا چاہے۔ شیخ محترم، جو عورت کے روزے ایام مخصوصہ کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، وہ کیا رمضان المبارک کے بعد عورت فوراً رکھے گی یا پھر لیٹ بھی اس میں کی جا سکتی ہے؟ جی حافظ صاحب، ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بلکہ ساتھیوں کا جنہوں نے یہ کیا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث مبارکہ ایک روشن راہ کے طور پر موجود ہے کہ امی جان فرماتی ہیں کہ میرے وہ روزے جو کسی عذر کی بنا پر رہ جاتے تھے، رمضان المبارک کے فرضی روزے، تو میں انہیں اگلے رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ان کو قضا کیا کرتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شغلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جس ماں بہن بیٹی کے یہ روزے رمضان المبارک میں رہ جائیں تو وہ آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی مہینے میں حتیٰ کہ شعبان میں بھی وہ ان روزوں کو رکھ سکتی ہیں۔ جیسے آپ گرمیوں کے روزے ہیں تو سردیوں میں بھی رکھ سکتی ہیں؟ جی کوئی حرج نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے اجازت دی ہے تو ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ رمضان تو پہلے مہربانی کرے رکھ لیں۔ شیخ محترم شاہ صاحب، سوال یہ ہے جس طرح رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو 20 اور 8 رکعت تراویح، اس کا ایک بہت بڑی بحث چھڑ جاتی ہے اس کی، تو تراویح کی تعداد کتنی ہے، 8 ہے یا 20؟ یہ بات تو چھٹتی آئی ہے اور چھٹتی رہے گی اور جاری رہے گی، کیونکہ جو لوگ باس کرتے ہیں نا بالعموم، وہ باس ختم کرنے کے لیے یا سمجھنے سمجھانے کے لیے باس نہیں کرتے، وہ الجھانے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے ہر کوئی اپنی تحقیق یا اپنے مسلک کے دفاع کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے، یعنی اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ عوام الناس کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اس بندے کو جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں وہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیفیت میں بھی تعداد میں بھی، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو ایسے انسان کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ مسنون رکعات پڑھنا چاہتا ہوں، وہی نماز جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو وہی میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس آدمی کے لیے جس کا یہ دل صاف ہو، شفاف ہو، ہر قسم کے مسل کی جو جکڑ بندی ہے اس سے بالکل پاک ہو، خالص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو، حدیث کو لینا چاہے، اس کے لیے گزارش یہ ہے۔ جو کسی نہ کسی فرقے کا پابند ہے تو وہ تو اسی چیز کو لے گا، اسی کو قبول کرے گا، وہ تو دوسرے اس طرح اپنے دل جو ہے وہ ویسے ہی باس کو الجھانے کے لیے کوئی بات چھیڑ دے گا اور اس پر ختم ہو جائے گی۔ تو اس آدمی کے لیے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بالکل فیصلہ کن حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب صلاۃ تراوی میں لے آئے ہیں اور اس پر وضاحت موجود ہے کہ سیدہ کائنات ام جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کتنی رکعات پڑھتے تھے، یہ سوال پوچھا گیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواباً ارشاد فرمایا ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساتھ جواب میں غیر رمضان کا ذکر کیا ہے، تو لہذا یہ سوال جو ہے جواب تراوی کا نہیں ہے۔ حالانکہ بات تو سوال پہ غور کرنا چاہیے نا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کیا ہے؟ تراویوں کی تعداد کے بارے میں سوال کیا ہے نا۔ اب جواب میں جتنی تفصیل بیان کر دوں، کوئی اور مسئلہ ساتھ بیان کر دوں، اس کی وضاحت کر دوں، یہ تراوی کا مسئلہ سائل کے سوال کا تعلق جو ہے آپ نے جو اس وقت سوال کیا ہے وہ وہی ہے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ اس کی مثال میں قرآن پاک سے بھی آپ کو دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کا یا موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے پاس سوٹی ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں اس کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں اور کئی فائدے۔ سوال یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، جی، یہ نہیں تھا آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ جی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں وضاحت فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی پوچھا گیا کہ نماز کتنی تھی رمضان میں؟ انہوں نے فرمایا رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، یعنی جس طرح غیر رمضان میں آپ 11 سے زیادہ نہیں نہ پڑھتے تھے، جی، ماہ رمضان میں بھی آپ کی نماز یہی ہوتی تھی۔ میرے علم کے مطابق میں اپنے علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی کسی بڑے عالم کے علم میں کوئی بات ہو تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ میرے علم کے مطابق آج تک میں نے قرآن و حدیث میں کوئی ایک روایت ایسی نہیں پڑھی، کوئی ایک رات ایسی نہیں پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی رات ایسی گزاری ہو جس میں آپ نے 20 یا 30 یا 100 رکعات یا 20 رکعات پڑھی ہوں۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ساری رات بھی عبادت کی ہے نا تو آپ نے رکعات کو نہیں بڑھایا، بلکہ قرأت قرآن کو بڑھا دیا، تلاوت کو بڑھا دیا ہے، قیام کو لمبا فرما دیا ہے، رکوع کو لمبا کر دیا ہے۔ جس طرح آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ کھڑے ہونے کی وجہ پاؤں مبارک جو سوج جاتے تھے وہ بھی اسی وجہ سے، وہ کیونکہ جو 20 تراویح پڑھتا ہے نا اس کے سوجتے کب ہیں، وہ تو آ جا رہا ہے نا۔ جی، جی، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان 8 رکعات کو بھی اتنا طویل، اتنا لمبی قرات، تلاوت، پھر رکوع، پھر سجود، اتنا کہ بعض دفعہ صحابہ کرام اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام لمبا ہوتا تھا، ہمارا قیام جو ہے وہ چھوٹے ہوتا ہے اور آنا جانے کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ رکعات پر ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ قیامت والے دن جو ہے نا اعمال کو تولا جائے گا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ قیامت والے دن اعمال کو صرف گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ تعداد کی طرف توجہ کے بعد تعداد دیکھنے کے بعد اس کو تولا جائے گا کہ معیار بھی ہے یا نہیں، اس کا کوئی وزن بھی ہے یا نہیں اعمال کا۔ تو وزن کس سے پڑے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وزن ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا۔ سنت کو تک عمل نہیں ہوگا، ساری رات قیام کرتا رہے، ساری رات رکعت پہ رکعت چڑھتا رہے، ثواب نہیں ملے گا جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ ظاہر عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ثواب تب ملتا ہے، اجر تب ملتا ہے جب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ مسنون رکعت جو ہے تراویح کی وہ 8 رکعت ہے، 3 وتر ہے، تو وہ بندے پر مرضی پر منحصر ہے کہ وہ 3 رکعت پڑھتا ہے، 1 رکعت پڑھتا ہے یا 5 رکعت پڑھتا ہے، جتنا اس کے جی چاہے وہ وطر پڑھتا ہے۔ 8 رکعت قیام ہے، اس کے بعد وطر ہیں، جتنے وہ چاہے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ 20 رکعت کی کوئی حدیث نبی علیہ السلام سے باسندے صحیح ثابت نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حرمین شریفین میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ وہ اب میڈیا پر آ تو رہا ہے کہ اس سال کوئی مختصر کرنے کا پروگرام ہے ان کا،
آ گیا بعض میڈیا پر، اس کی کہاں تک جو ہے وضاحت سرات مزید انشاءاللہ آج وہاں چاند چڑھنے کا امکان ہے جی تو اگر آج چاند چڑھ جاتا ہے تو مثلاً ایسا پھر پتہ لگ جائے گا آج ہی، نہیں تو کل تو انشاءاللہ وہاں فائنل یعنی کہ چاند چڑھے گا نا، تو جمعے کو روزہ ہوگا وہاں تو فائنل تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ میڈیا کے جب تک وضاحت سرات پوری طرح عمل وہاں نہیں ہوتا اس تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی بات جو ہے یا کوئی ایسی بات جس کا 100% ہمارے پاس علم نہ ہو اس کو بیان کر دیں۔ یہ تو انشاءاللہ کل یا پرسوں کے سیشن میں وضاحت ہو جائے گی، بات آ جائے گی۔ باقی عرب میں پورے کے پورے سعودی عرب میں آپ پھر لیں جہاں بھی جائیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں کئی مسجدیں ہیں، مدینہ پاک کے اندر کئی مسجدیں ہیں، تو ہر مسجد میں 8 رکعت ہی ہوتی۔ یہ حرمین شریفین کی مساجد کے اندر جو ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جس کی غالباً علماء کرام نے وہاں اجازت دی ہے یا فتویٰ دیا ہے یا جواز دیا۔ ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ جی اگر وہاں 8 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، ختم کر دیں، نماز تراویح مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد جو 20 رکعت کے قائل ہیں یا 20 رکعت کے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں اپنی جماعتیں کروائیں گے۔ بیت اللہ کے اندر ایک ہی وقت میں کئی جماعتیں شروع ہو جائیں گی، تو وہاں ایک جھگڑے کی کیفیت، ایک شور کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے یہ ایک درمیانی راستہ نکالا کہ ایسا کریں کہ سنت بھی قائم رہے اور یہ لوگ بھی الگ الگ جو ہے نا وہ جماعتیں نہ کروائیں۔ تو وہاں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 امام آ جائیں نا، ایک امام اپنی 10 پڑھائے، وہ چاہ کے چلا جائے وطر جا کے گھر میں پڑھ لے تو اس کی 11 ہو جائیں گی، ایک وطر پڑھ لے گا گھر، یہ 10 رکعت اس کی ہو جائیں گی۔ جو دوسرا آ جائے گا امام وہ پھر آ کے 11ویں رکعت سے تراویح شروع کرا دے اور وہ اپنی نماز شروع کر دے۔ اب اس میں یہ ایک بات جو سمجھنے جانے والی ہے کہ 2 امام مقرر ہیں وہاں، جب دوسرا امام آتا ہے تو اس کی وہ رکعت پہلی ہوتی ہے، اس کی رکعت وہ پہلی ہوتی ہے اور پچھلے مقتدیوں کی وہ رکعت 11ویں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ بعض ناس کا یہ نظریہ بھی ہے نا کہ امام اور مقتدی کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے، اور 20 والوں کا یہی ہے۔ ہاں 20 والوں کا خاص کر یہی ہے، تو وہ اس کی پہلی ہے، اس کی 11ویں ہے۔ یہاں تو نیت ہی ایک نہیں رہی، ان کی تو ویسے ہی نیت امام سے مختلف ہو گئی۔ تو یہ روزانہ امام بدلنا، ہر روز بدلنا، بغیر ناغے کے بدلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک امام پاکستان کی ہر مسجد کا ایک امام 20 رکعت پڑھا لیتا ہے، اس کے پیروں کو کچھ نہیں ہوتا۔ حرمین کے ائمہ روزانہ کیوں بدلتے ہیں؟ اس لیے بدلتے ہیں کہ خاص فکر ہے کہ نبی علیہ السلام سے مسنون تعداد یہ ہے جو میں نے پڑھا دی ہے، تو لہذا وہ پڑھا کہ وہ اس طرح صورت ہے۔ تو اور آخری عشرے میں ایک امام رات کو اور آ جاتے ہیں، اس کا مطلب 30 ہو گئی، تو وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ تہجد تراویح یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، قیام اللیل کہہ لیں، صلاۃ اللیل کہہ لیں، صلاۃ التراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ ساری ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد جو ہے وہ جس رات تراویح پڑھائی ہے آپ نے، سحری تک پڑھائی ہے، اس رات پھر الگ تہجد پڑھنا تو آپ کے ثابت نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے ایک ہی نماز ہے۔ اسی حدیث کو امام محدثین کرام نے کتاب و تہجد میں لائے ہیں، کتاب صلاۃ التراویح میں بھی لے آئے ہیں، تو گویا ان کے نزدیک یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ شیخ محترم، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ جی وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، جب ایک شخص سے ایسا سرزد ہو گیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کہ ہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ جی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا وما اہلکک، کہ آپ کو کس چیز نے ہلاک کی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ وقعت امراتی فی رمضان، کہ میں رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے مجامت مباشرت کر بیٹھا۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کا حل یہ بیان فرمایا تھا کہ اعتق رقبہ،
پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو وہ غلام آزاد کرے گا. جب اس نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم 60 یوما، کہ 60 دنوں کے روزے رکھو، شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو جب اس صحابی رسول نے اس سے بھی معذوری کا اظہار کیا کہ 2 مہینوں کے میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پر یہ بیان فرمایا تھا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. تو یہ 3 اس کے لیے آپشن ہیں، لیکن سب سے پہلا جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کریں. اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے 2 مہینے کے روزے ہیں، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے 60 مساکین کا کھانا ہے. شیخ محترم، اگر کسی کے پاس کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے اور وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا اپنی، تو وہ احتیاط کرے. وہ یہ کام کر سکتا ہے. پنجابی جی پنجابی نہیں، وہ احتیاط کرے تو بہرحال شیخ اس کے محترم لیے ایک آدمی نہیں، اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کی طاقت یعنی کہ نہیں ہے، جس حدیث شیخ صاحب نے بیان کیا ہے نا، اس میں آگے وضاحت موجود ہے. وہ صحابی رسول جو تھے جن کا یہ واقعہ موجود ہے، ان کے ساتھ یہی صورت حال موجود تھی. یعنی اب غلام تو غالباً شیخ اب تو ختم ہی ہو گیا نا یہ صورت. تو اب یعنی کہ غلام تو اب اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت تو بن سکتی ہے. یا اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو مثلا وہ کر دے، یا وہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو جنگی قیدی جس طرح ہے اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے. تو اب جو تیسری صورت ہے وہ صحابی رسول کے پاس یہ بھی نہیں تھی. اس نے کہا میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. جی. تو آپ نے فرمایا، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. پھر ایک صدقہ میں کھجوروں کا ٹوکرا ایک صدقے میں آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کدھر ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ وہ کھڑا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. فرمایا یہ ٹوکرا لے جا کے اپنے علاقے گلی محلے میں نا غریبوں میں تقسیم کر دے. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب بھی محلے میں کوئی نہیں ہے. تو آپ ہنس پڑے. تو آپ نے فرمایا جا پھر آپ بھی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، بیوی عالیہ کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے سے گناہ غلطی کو. اگر ایسی صورت واقعی ہے تو اس کے بارے میں یہ گنجائش موجود ہے. تو گویا نبی علیہ السلام بھی اس بات پر نہ ہنسے ہیں جب اس نے کہا مجھ سے زیادہ بھی غریب بھی کوئی نہیں ہے. تو اس حدیث کے آخر میں ہنسنا بھی سنت ہے انشاءاللہ، اس لیے ہم ہنسے ہیں. شیخ محترم، سحری کا وقت کم ہے اور غسل بھی فرض ہے، تو کیا پہلے سحری کرے گا یا غسل کرے گا؟ ایک مسئلہ. اور دوسرا بھائی کا سوال ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ جو آپ کا پہلا سوال ہے جی، تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دونوں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں صبح فرماتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے، اور روزہ رکھنے کے بعد سحری کھانے کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. اور اس میں یہ بھی صراحت موجود ہے من غیر احتلام، یعنی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو غسل دوران سحری نہیں فرما رہے، بعد میں فرما رہے ہیں. یہ غسل آپ پہ جو واجب ہوتا تھا وہ احتلام والا غسل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مباشرت والا غسل ہوتا تھا، مجامت والا غسل ہوتا تھا. تو بعد میں کیا جا سکتا ہے ان 2 احادیث کی وجہ سے جو سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ جنابت کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو بالکل پلا سکتی ہے، کوئی منع کی دلیل نہیں ہے. کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے. یہی دلیل ہے جب وہ افطاری ہے، وہ سحری کر رہا ہے، غسل بعد میں ہو رہا ہے، تو بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ بھی تو کوئی سحری سوری کر سکتا ہے نا. جی. محترم شاہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک سحری میں تاخیر افطاری میں جلدی کرے گی. اس تاخیر اور جلدی سے کیا مراد ہے؟ اور سحری کی تاخیر کتنی جائز ہے؟ کیا اذان کے دوران کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے یہ تو حدیث حق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سحری میں تاخیر افطاری میں جلدی جو ہے نا، یہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ ان میں سنت قائم رہے گی. بعض لوگ جو ہیں وہ
سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں ستاروں کے چڑھنے کا، روشن ہونے کا، جس طرح روافظ کے ہاں ایک نظریہ ہے یا عقیدہ ہے۔ تو یہ آرام ہے، یہ یہودیوں کی علامت ہے کہ وہ روزہ جو ہے نا وہ اس کو میں افطاری میں تاخیر کرتے تھے۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یوں ہی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد کھانا پینا یعنی کہ روزہ افطار کر دینا چاہیے، یہی سنت ہے، اور یہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، افطاری کا جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ عصر کے بعد، یہ بھی نہیں ہے کہ سورج کھڑا ہو تو، یعنی جب اس کا وقت ہو جائے اس کے بعد تاخیر جو ہے نا، سورج غروب ہو جانے کے بعد جو تاخیر ہے وہ نہیں جائز، اس میں جلدی کرے۔ دوسری صورت ہے سحری کی تاخیر، وہ بھی یہی ہے کہ سحری کا جو ہی وقت ختم ہوتا ہے تو اس اخیر تک بعض لوگ پہلے سحری کھا لیتے ہیں، جان بوجھ کے کھا لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر جلدی کھا کے پہلے روزہ بند کر لیتے ہیں۔ اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کمال شفقت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت ہے، مہربانی ہے، پیار ہے کہ جتنا زیادہ قریب جا کے اخیر وقت پہ سحری کرے گا تو وہ سحری بہتر ہے، افضل ہے، وہی اس کا اصل وقت ہے، اس میں امت پر حرج بھی کم ہوتا ہے، تکلیف یعنی بنانے میں آسانی، کھانے میں پھر جو ہے اپنے وقت پر کھا لے، لیکن اس میں بھوک میں جو ہے جتنا زیادہ وقت اس کو مل جائے گا، یہ اس پر شفقت ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کے بندہ انتظار کرتا رہے اور اخیر وقت پہ روزانہ عادت بھی یہ بنا لے کہ میں نے اذان شروع ہونے کے بعد ہی کھانی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے تو وہ اپنی حاجت کے مطابق کھا لے، برتن رکھ دینا یا فوری چھوڑ دینا یا اعلان ہونا بند کر دیں، ساری ختم کا وقت ہو گیا بند کر دیں، اب یہ نہیں ہے۔ اذان کے دوران اگر وہ شروع ہو گئی ہے، وہ کھا رہا تھا تو اپنی حاجت ضرورت کے مطابق کھا لے، لیکن عادت نہ بنائے، طریقہ کار نہ بنا لے، روزانہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے اذان کے دوران ہی، بلکہ بعض لوگ دوڑتے ہیں جب اذان شروع ہو جائے پانی پی لو، یہ پہلے انتظام کرنا چاہیے۔ شیخ محترم، بغیر سحری کیے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے اور وہ پھر سحری کا وقت بھی گزر چکا ہو تو کیا کرے گا وہ؟ سحری، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری کھاؤ، یہ آپ نے تاکید کی ہے، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے، اور یہ برکت کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ باقی ایام میں دیکھیں 2 3 بار دن کو کھاتے ہیں، پھر جا کے آپ کا دن پورا گزرتا ہے، اور ادھر روزوں کے دنوں میں چند لقمے ہوتے ہیں، اور یہ برکت ہی ہوتی ہے کہ شام تک آپ انہی چند لقموں کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ لیکن جو روزہ ہے وہ ہے نیت سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس شخص نے رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں۔ نیت کے حوالے سے شاہ جی نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ نیت کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فتح الباری میں یہ فرمایا کہ ارادۃ القلب، یہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ تو جس شخص نے رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو جس بندے کی رات کو نیت تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اگر وہ سحری نہیں کھا سکا تو اس کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ پورا کرے گا اپنا انشاءاللہ۔ اگر کر سکتا ہے تو جی، کہ لازمی اس نے رکھنا ہے؟ نہیں، وہ تو دوسری صورت ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو نہیں تکلیف دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اگر یعنی اس کے وہ پاس بیدار ہونے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ میں اس روزے کو نبھا سکتا ہوں یا نہیں۔ بھوک یا پیاس شام تک نہیں، وسعت اگر وہ اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے اس وقت کہ میں نے اسے پورا کرنا ہے، لیکن دن کو جا کے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے پورا نہیں ہو سکتا، میں اس کو شام تک نہیں لے جا سکتا، تو اس وقت بھی وہ اس روزے کو ختم کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک ایسی حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام روزے سے تھے، یعنی روزہ رکھا ہے، پورا کرنے کی نیت سے ہی رکھا ہے۔ قرائے غمیم مقام پر پہنچے ہیں، صحابہ کرام نے وہاں پر خیمے لگائے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ کرام روزہ پورا نہیں کر سکتے، روزہ ان پہ شاق گزر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر وہ پی لیا تاکہ صحابہ کرام کو بھی یہ علم ہو جائے اور وہ دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا ہے، ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم بھی روزہ چھوڑ دیں، افطار کر لیں۔ تو ایک شخص اگر اسے محسوس بعد میں ہوتا ہے کہ میں اسے پورا نہیں کر سکتا تو وہ دن کو بھی اس روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ جی شیخ محترم، رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، معروف ہے کہ پہلا اشر رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ سارا رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جی وہ انشاءاللہ تعالی جہنم سے آزادی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی گھڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے کی گھڑی ہے، ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اشرے میں آپ کو رحمت ملے گی، مغفرت نہیں ملے گی، اور دوسرے میں مغفرت ملے گی تو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی، لہذا کوئی جہنم سے آزادی نہ مانگے، اور تیسرے اشرے میں جہنم سے آزادی ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ پورا رمضان ہی رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اور جو روایت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، شیخ اس حوالے سے یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ شیخ محترم، فطرانہ کتنا دینا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے ہم فطرانہ نہیں دے سکتے، تو کیا دوسرے ملک کے رہنے والے ان کے جو ورثاء ہیں وہ فطرانہ دے سکتے ہیں؟ فطرانے کے حوالے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہیں وہ 1 سا ہے، جی 1 سا جو 2 کلو اور 11 چھٹانگ یعنی 2.5 کلو سے 1 چھٹانگ زائد ہے، 1 سا۔ تو طعام کا جو بھی جس علاقے کا طعام ہے، کہیں پہ کھجور طعام ہے، کہیں پہ چاول طعام ہے، کہیں پہ گندم طعام ہے، جی تو اس طعام کا 1 سا وہ فطرانہ ہے، صدقۃ الفطر جسے کہا جاتا ہے، تو ادا کریں گے۔ اور یہ اس میں لازم نہیں ہے کہ ہر شخص خود اپنا فطرانہ ادا کرے، جی یعنی یہ لازم نہیں ہے، بلکہ دوسرا اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک شخص کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پر رہتے ہوئے وہ فطرانہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا، تو دوسرا اس کا ولی، اس کے گھر والے، اس کا کوئی دوست، تعلق دار اس کا فطرانہ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل یا ہمارا جو استدلال ہوگا وہ اسی حدیث مبارکہ سے ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدین اللہ احق ان تقضی، کہ جس پر قرض تھا اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے ادا کر سکے، تو جو اس کا والی وارث ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا وہ قرض ادا کرے۔ تو یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ بھی قرض ہے، لہذا اس کے جو پیچھے ہیں رہنے والے، تعلق والے، رشتہ دار وہ ادا کریں گے اس کی طرف سے۔ محترم شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ روزہ وقت سے پہلے توڑنے پہ جو عذاب ہے اس کے بارے میں آپ وضاحت کر دیں، اور دوسرا روزہ مکمل نہ کرنا کیا یہ بھی توڑنے میں آتا ہے؟ ایک آدمی پورا نہیں کر سکتا اسے؟ اگر تو کوئی شرعی عذر ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے، تو یہ تو عذر کی بنیاد پر تو ایسا جواز موجود ہے، وہ روزہ بعد میں اپنا رکھ لے۔ لیکن عوام الناس میں یہ جو مشہور ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، یہ صرف خاص توڑنے کے ساتھ ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مجامد اگر اختیار کرے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شرعی عذر بن جاتا ہے، سفر کا، بیماری کا، بھوک یا پیاس کی وجہ سے روزہ پورا نہ کر سکے اور وہ ٹائم سے پہلے کھول دے، تو اس پر کیا عذاب کی وعید ہوگی؟ یا وہ ایک تو ہے ایسی صورت مطلب سفر، جس طرح وہ سفر والی حدیث شیخ صاحب نے پیش کی ہے، سفر کی حالت میں راستے میں اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو میں روزہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بعد میں اپنا وہ روزہ پورا کر لے۔ ایک ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنا، بغیر ویسے ہی بندے بھوک لگ گئی ہے کہ میں چلو روزہ توڑ لوں، یہ تو اس پر وعید حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا میں خواب میں مجھے اٹھایا گیا، میں خواب میں کیا ایک پہاڑی پر مجھے چڑھنے کا کہا گیا،
تو میں نے کہا یہ تو پہاڑ بڑا دشوار ہے، اس پر میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ فرشتوں نے کہا آپ ذرا چڑھیں، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ فرماتے ہیں میں چڑھا جب وہ پہاڑ پر، دوسری طرف میں نے کچھ آوازیں سنی، چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ تو دوسری طرف میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کس قسم کی ہیں، کس کی آوازیں؟ تو فرمایا یہ جہنمی جو ہیں، یہ جہنم میں جو لوگ ہیں چیخ و پکار کر رہے ہیں، یہ ان کی بھونک کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جہنمی چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کا قصور و جرم کیا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ، کس یعنی یہ امت سے ہیں یا کون یہ لوگ ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے اپنا روزہ افطار کر دیتے تھے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، جان بوجھ کے، بغیر عذر کے، بغیر تماشے کے طور پر روزہ رکھنا، فیشن کے طور پر دوپہر کو توڑ دینا، مجھے بھوک لگ گئی ہے، مجھے پیاس لگ گئی ہے، ایسے بارے میں وعید موجود ہے۔ شرعی عذر، بیماری ہو گئی ہے، علاج کرانا نہ، یعنی کہ وہ اس کو موت کا خطرہ ہے تو اس کو روزہ بیماری کی وجہ سے توڑ سکتا ہے، یا سفر کی صورت ایسی پیدا ہو گئی ہے، جانا اچانک پڑ گیا اور روزہ میں نہیں پورا کر سکتا سفر کی شدت تکلیف کی وجہ سے، تو اس کے لیے جواز موجود ہے۔ باقی عام آدمی کے لیے نہیں ہے کہ گھر بیٹھا جان بوجھ کے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے روزہ توڑ دے بعد میں رکھ ایک ہی روزہ رکھے گا۔ ہاں جی، وہ روزہ ایک ہی رکھے گا۔ محترم شاہ صاحب، آپ سے وعدہ تھا کہ ایک تو پروگرام انشاءاللہ مختصر ہوگا اور دوسرا کہ رمضان المبارک کے متعلق ہی سوال ہوں گے۔ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ اسے بہت جلد ہم کلوز کرتے ہیں پروگرام کو۔ ایک کلپ وائرل ہوا ہے، یہ ذرا رمضان المبارک سے تھوڑا سا ہٹ کے صرف ایک سوال ہے۔ ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب سریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد تمام وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مسند احمد کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 12 مئی کو یہ اس نے طلوع ہونا ہے اور کرونا کی وبا ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جہاں تک ہے کرونا کی وبا کا تعلق، جس مولوی نے یہ کہا نا یہ 12 مئی کو ختم ہو جائے گی، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت ختم ہو جائے، یعنی وہ 12 دن 15 دن ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ پہلے ایک نے 7 اپریل کا بھی کہا تھا۔ پہلے ایک مولوی نے 7 اپریل کا کہا تھا کہ اذانیں دیں رات 10 سے 11 بجے تک چھتوں پر رات کو، تو 7 اپریل تک دیں اور یہ ختم ہو جائیں گی، وبا ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مولوی دوسرا مفتی سے سنا تھا، وہ اس نے 24 اپریل کا ٹائم دیا تھا کہ 24 اپریل کو جو ہے نا کرونا ختم ہو جائے گا۔ میں اسلام آباد آ گیا ہوں اور یہاں کرونا 24 کو ختم ہو جائے گا۔ وہ کرونا وہی ہے اور وہ ختم نہیں ہوا۔ اب رہے گی بات یہ 12 مئی کی جو الٹیمیٹم دیا گیا، ہماری دعا، خواہش، چاہت، تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آج ہی اس وبا کو ختم کر دے اور پوری دنیا کو اس سے محفوظ فرما لے۔ اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اس وبا کو لے جائے۔ لیکن یہاں تک ہے 12 مئی کا تعلق، یہ بھی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط استدلال کیا گیا۔ مسند احمد، یہ ہمارے پاس جو مسند احمد پڑھی ہے، اس میں یہ حدیث جو حوالہ دیا گیا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ قلب میں یہ حوالہ جو ہے بعد میں اس کو لگا دیا جائے مسند احمد کا، تاکہ ساتھیوں کو حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو سے مسند احمد کی پیش کی گئی ہے، جس سے یہ مسئلہ اخذ کرنے کی، استنباط کرنے کی کوشش کی گئی، اس حوالے سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس حدیث کا جو معنی صحابہ کرام محدثین کرام نے نہیں لیا، وہ معنی لینا گمراہی ہے، وہ نیا مفہوم بیان کرنا کوئی گمراہی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ منکرین حدیث گزرے ہیں جو حدیث کا غلط استدلال یا معنی مفہوم یا فہم سلف سے ہٹ کے بیان کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کا صرف معنی مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیع کرنے سے منع کیا، پھلوں کی، کچے پھلوں کی بیع کرنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کھجوریں ہوتی تھیں مدینہ طیبہ میں، جب کھجوریں ہوتی تھیں تو وہ کھجوریں جب فصل بالکل کچا ہوتا تھا، پکنے تک کئی وباؤں کے آنے کی یعنی کہ امکان ہوتا تھا، اور عرب میں وہ وبائیں آتی تھی فصلوں پر، جیسے کورا پڑتا ہے ہمارے ملک میں، سردی، ہاں سردی میں کورا پڑ جاتا ہے، اس وقت محفوظ شاپر وغیرہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، تو وہ جب فروخت کر دیتے تھے نا کھجوریں کچی، تو اس کے بعد وہ وبا آ جاتی تھی۔ جب وبا کوئی آ جاتی تو وہ
اس بعد کے بعد لینے والا یہ کہتا کہ یہ وبا آ گئی ہے لہذا میں اتنے کی نہیں لیتا، اتنے پیسے چھوڑ دو، یہ اتنے پیسے میں نہیں دوں گا، یا اس کا نقصان ہو جاتا یا دینے والے کا نقصان ہو جاتا، دونوں صورتوں میں نقصان کا امکان تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روک دیا کہ جب تک یہ وبا کے آنے کا امکان موجود ہے، ٹھیک۔ اب اس پر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کب تک ہے؟ فرمایا جب تک سورہ ستارہ طلوع، 9 سال کے بعد ایک رات کو سورہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ گرمی کی شدت جب ہوتی ہے نا، تو وہ جب طلوع ہوتا ہے رات کو، اس کے بعد یہ ایک موسم بدل جاتا ہے عرب کا، وہاں کے بعد اس کے بعد کھجوروں کو بیماری نہیں لگتی، وہ کھجوریں جو ہیں پک جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیار اور محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک وہ سورہ ستارہ نہیں نہ چڑھتا، جی اس وقت یہ مئی شہید تو نہیں تھے نا، جی جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ سورہ ستارہ نہیں چڑھتا، یعنی موسم نہیں نہ بدلتا، گرمی کی شدت نہیں ہوتی، کھجوریں پک کے تیار نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ بیع نہیں کر سکتے کھجوروں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ اب وہ لوگوں نے اس کو کرونا کے ساتھ جوڑ کے کہا 12 مئی کو یہ دن اب ستارہ آ رہا ہے، اس پر وبا ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وبا کہی تھی جو کھجوروں کو، باغوں کو لگتی ہے، آپ علیہ السلام فرمایا جب تک وہ ختم نہ ہو۔ صحابہ نے کہا وہ کب ختم ہوگی؟ فرمایا جب تک سورہ ستارہ نہیں نہ چڑھتا، اس وقت تک ایک مدت مقرر کر دی، وہاں تک، اس موسم تک آپ نے کھجوروں کو نہیں بیچنا، اس کے بعد آپ بیچ لیں کیونکہ اس وقت پک جائے گی، تیار ہو جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ سورج کا، اس سورہ ستارے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کرونا کا یا اس وبا کے ساتھ، وہ ایک موسم کی اینڈ حضور نے بیان کیا کہ وہاں تک آپ نے کھجوریں نہیں بیچنی، وہاں تک فصل آپ نہیں بیچنی۔ جیسے مالٹے کا ہمارے شہر میں سرگود میں مالٹا کچا بیچنا منع ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس کا گرنے کا، اس کا نقصان کا احتمال موجود ہے، جب وہ پک جائے گا، تیار ہو جائے گا، اس کے بعد آ کے وہ دیکھے گا اتنا اندازہ تک یہ پک گیا، تیار ہو گیا، کوئی طوفان اصحاب مصائب سے یہ بچ گیا، اس کے بعد وہ سودا ہوگا۔ یہ شریعت کہتی ہے کچا بیچنا اب بھی منع ہے۔ جی، تو یہی ہے۔ اب سردی ہمارے ہاں جب تک وہ مالٹا کا ساری بیماریاں جو پھول لگتے ہیں اس پر جب بیماریاں آتی ہیں، وہ جب تک موسم ختم نہیں ہوتا، مالٹا پک نہیں جاتا، تیار نہیں ہو جاتا، وہ ہم کیا اینڈ دیں گے؟ مثلا جناب جنوری میں مثلا پک جاتا ہے، یا فروری میں پک جاتا ہے، یا دسمبر میں پک جاتا ہے، یا فلاں مہینے میں پک جاتا ہے، اس وقت تک مالٹا بھائی نہیں بیچنا، اس کے بعد آپ باغ بیچ سکو، اس سے پہلے نہیں بیچیں گے۔ اس طرح ہر علاقے میں کہاں کھجوریں، کہیں آم، کہیں مالٹا، جو باغات جس علاقے میں موجود ہیں، جب تک وہ پک کے تیار نہیں ہو جاتے، وہ ہر کی جو ہے نا انداز الگ ہوگا، یعنی کہ ادھر سردی ہے، ادھر گرمی ہے، وہ سردی کا پھل ہے، یہ گرمی کا پھل ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، یہ مولوی نے غلط بیانی کی ہے، غلط استدلال کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہٹ کے اپنی معنی سے ہٹ کے استدلال کرنے کی کوشش کیا ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں نا، وہ پوری دنیا میں وائرل لوگ، ہر بندے نے پڑھا 12 مئی کو وہ ختم ہو جائے گا، سورہ ستارہ آ گیا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے، ہمارے فلکیات نے کہہ دیا ہے کہ 12 مئی کو وہ سورہ ستارہ آ جائے گا۔ اس کے بعد حدیث میں آ گیا کرونا۔ اب آپ اس مولوی سے پوچھیں کہ 12 مئی کو کرونا اللہ کرے آج ہی ختم ہو جائے، اور اگر 12 کو ختم نہیں ہوتا تو اب اس نے حدیث رسول پیش کی، تو 13 کو جب یہ ختم نہیں ہوگا لوگ کیا کہیں گے؟ حدیث کے مطابق، اس حدیث کے مطلب لوگ کیا کہیں گے جی، کہ یہ حدیث رسول ہے؟ کیا معنی ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ؟ تو گویا آپ نے نبی علیہ السلام کی شان، مقام، عزت ہے نا، جھوٹ آپ کی طرف منسوب کرنے کی بات کوشش کیا۔ حضور فرماتے ہیں یعنی یہ غیر مسلم لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا وہ پورا ہی نہیں ہوا، اللہ کرے بیماری تو آج ہی ختم ہو جائے۔ مجھ پر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جو جھوٹی حدیث کا جھوٹ معنی بیان کرتا ہے۔ وہ حدیث بھی ہے کہ جن لوگوں نے خیر اور شر کی نسبت کسی ستارے کی طرف کی، جب بارش اتری تھی تو انہوں نے کہا مطیرنا بنوئی قضا و قضا، کہ فلاں سیارے کی وجہ سے بالکل واضح حدیث بخاری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے خیر اور شر کی نسبت کسی سیارے یا ستارے کی طرف کی ہے۔ وہ سورج گرہن ہوا تو نبی علیہ السلام نے، وہ بیٹا فوت ہوا تھا، بعض نے ادھر نسبت کی تو نبی علیہ السلام اسے روکا۔ یہ سورج، ستارے، چاند کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے سورج غروب ہونے تک میں یا نہ یہ آپ کام کر لو، چاند چڑھے فلاں چاند تک تعین کر لو۔ ایام بیز کا دور میں روزہ رکھو۔ اب ایام بیز کیا ہے؟ 13، 14
15 ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں دن تک جب سورج ستارہ چڑھتا ہے نا رات کو، اس وقت ستاروں سے لوگ وقت یا اوقات معلوم کرتے تھے نا، یہ راستے معلوم کرتے وہ تھے۔ آپ اپنا ایک سفر بیان کرتے ہیں کہ سورج سے ہم نے راستہ تلاش کیا تھا، وہ خاص راتوں کو چڑھتا تھا، خاص موسم میں چڑھتا ہے نا سورج، مطلب اب 12 مئی کو وہ رات کو کہتے ہیں وہ چڑھے گا ہمارے فلکیات۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت تک جو ہے نا آپ نے فصلوں کو بیچنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں تک وبا کا امکان ہوتا ہے، اس کے بعد وبا ختم ہو جاتی ہے کھجوروں پر۔ جی ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے قادیانی کی طرف جا کے افطاری کی ہے، تو کیا اس نے یہ درست کیا اور میں اس کے اس عمل کے بعد اس سے تعلق رکھ سکتا ہوں؟ پچھلے مہینے کی تھی، پچھلے سال کی تھی۔ پچھلے سال؟ اچھا، میں نے کہا اس سال بس نے افطاری شروع کر دی تھی مرزائیوں کے پاس۔ مرزائیوں کی دعوت قبول کرنا حرام ہے، وہاں جانا بھی حرام ہے، اس کو سمجھانا چاہیے جس نے ایسا کیا ہے نا، اس کو ہو سکتا ہے اس شدت کا نہ پتہ ہو، تحقیق نہ ہو، تو اس سے لا تلقی نہ کریں، وہ مسلمان ہے، اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کے ایمان کا گلہ ضرور ہم کریں گے کہ وہ مسلمان، جو کافر کو مسلمان کہتا ہے یہ نہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، آئندہ نہیں اس کو جانا چاہیے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور ان کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اہل کتاب کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، ان کی نہیں کی جا سکتی؟ ہاں، یہ بعض لوگوں نے فرق بیان کیا ہے، بندے بڑے حیران ہوتے ہیں، اور ایک چنگا بھلا وہ ہے، وہ بندہ وہ کہتا ہے یہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی بڑے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کافر جو مرزائی ہیں نا وہ اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، تو یہ ان سے بڑے ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ مرتدین ہیں۔ یہود و نصارہ مرتدین تو نہیں ہے نا، وہ تو اسلام ہی نہیں لائے، یہ تو اسلام لا کے کفر کرتے ہیں۔ زندیق وہی تو ہوتا ہے جو اپنے کفر کو بطور اسلام پیش کرے گی، یہ اسلام ہے جبکہ وہ کفر ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد نبی آیا ہے، وہ آ سکتا ہے یا آیا ہے، تو انہوں نے گویا کفر کو اسلام کے طور پر پیش کیا، یہی زندیقیت ہے۔ جی بہت شکریہ محترم جناب سمیع اللہ شاہد صاحب، محترم شاہ صاحب، محترم شاہ عبد القادر صاحب، بہت بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں احمد صاحب، کویت ہوتے ہیں، ان کے والد محترم جو کہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ساتھی، بھائی اصغر گجر صاحب ان کی عالیہ ہسپتال میں ہے۔ جی اسی طرح بھائی اصغر گجر صاحب کی عالیہ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ اسی طرح یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ وقت رہ گیا پروگرام ختم ہونے کا، تو ان 3 منٹوں میں آپ دعا فرما دیں۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لوجه جلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء والله هو الغني الحميد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی بادشاہ ہیں، اے میرے اللہ کریم امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما، اے میرے اللہ امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما، اے اللہ ان وباؤں کو، مصیبتوں کو اللہ اپنی رحمت اور فضل سے دور کر، اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما، اے میرے اللہ کریم خصوصاً جو اس وقت یہ وبا ہے، کرونا کی صورت میں، یہ جو بیماری ہے، یہ جو آفت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تو شہنشاہ ہے، غنی بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ملک پاکستان کی حالت پہ اللہ رحم فرما، امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما، اے میرے اللہ
مزید کسی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما دے. آمین. بھوک، افلاس اور ہر قسم کے جو فتنے ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمارے اوپر اللہ غصت سے زیادہ یہ بوجھ ہے ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ تجھے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہے، رحمت فرما دے. آمین. ہمارے حال پہ رحم فرما. آمین. اے میرے اللہ کریم ہماری مدد فرما. آمین. اللہ کریم ہماری مدد فرما. یا مالک الملک ہماری مدد فرما. آمین. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. ہمارے احمد بھائیوں کے والد محترم کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. آمین. اللہ انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما. انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین. اور ہمارے بھائی چودھری اصغر گجر صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ انہیں تکلیف سے ہیں. اللہ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ تو جانتا ہے انک انت علام الغیوب ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ ان پہ رحم فرما. ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. اللہ جو کمزوری ہیں ان کو دور فرما دے. اور جو پریشانیاں ہیں یہ جو تنگ دستی ہے، بھوک ہے، اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں نواز دے. اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں نواز دے. فإنہ لا یملکھا الا انت. اللہ جس کو یہ تیری رحمت اور فضل نصیب ہو گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ بڑا بد نصیب ہے. اللہ ہمارے لیے جو ہے اپنا فضل اور اپنی رحمت جو ہے اس کو وسیع کر دے. اپنی رحمت اور فضل عطا فرما. ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے، اپنی رحمت کر دے، اپنا فضل کر دے. ہماری ساری بیماریاں، دکھ، درد، پریشانیاں دور فرما دے. اے میرے اللہ کریم بیماروں کو جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں اللہ گھروں کے اندر ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، جہاں کہیں ہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ہمارے آباء و اجداد، والدین، اساتذہ کرام، علماء کرام، شہداء، تمام ائمہ دین اور سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک اللہ سارے مومنوں کو معاف فرما دے. ان کے درجوں کو بلند فرما دے اور ہمارے والدین پہ رحم فرما دے. ہمیں نیکی والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما. ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے اندر جو اعمال کرنے والے ہیں، جو تجھے راضی کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے صدقہ و خیرات، قیام اللیل اور ہمارے صیام، روزہ، یہ ساری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. اللہ اس ماہ رمضان کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دینا. اور مدارس ہیں ان کی امداد فرما. اے میرے اللہ کریم مدارس کے طلباء ہیں، پریشان ہیں، اور جہاں کہیں ہیں بچے ہیں اللہ اس بیماری کو دور کر دے تاکہ ان کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکے. اے میرے اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل عطا فرما دے اور ان قلعوں کی مدد فرما. مساجد کی اے میرے اللہ نگرانی اور حفاظت فرما. اور تمام تر وہ لوگ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں جس انداز اندر، جس صورت اندر، اے میرے اللہ ان کی امداد فرما. ان کے رزق کو فراخ کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ بے روزگار حضرات جب تک جو ہے ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ، توحید پہ، اور جب موت آئے تو اللہ ایمان پہ، توحید پہ موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا رب العالمین. معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں ہم رمضان المبارک کے مسائل، آپ کے سوال اور ان کے جواب سن رہے تھے. انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا پروگرام ہوگا ہفتے والے دن، جس میں فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. اگر چاہتے ہیں آپ کہ یہ سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے تو شاہ صاحب کے آفیشیل پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ فیوچر میں آنے والے جتنے پروگرام ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.